مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم فخر دو عالم سیاح لا مکان سرور لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ مالک اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بیان کرنے، ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا منافقین کا عمل بتا رہا ہے کہ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا کریکٹر یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بلا شبہ ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں، ہم تو صرف ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے استہزاء کی سزا دے رہا ہے، یا اللہ اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کو ڈیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا اور نفع بخش نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ سوتے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور بصارت لے گیا، اللہ ان کا نور لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، انہیں کچھ نہیں سوچتی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹیں گے نہیں، وہ لوٹنے والے نہیں، وہ ہدایت کی طرف
رجوع نہیں کریں گے۔ فرمایا یا تو ان کی مثال آسمان سے برسنے والے بارش کی طرح ہے اور آسمان سے اترتے پانی کی طرح ہے، اس میں ترقیاں ہیں اور اس میں گرج ہے رات، اس میں کڑک اور برق اور بجلی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اور موت کے ڈر سے ٹھونس لیتے ہیں، تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے اس میں تو چلتے ہیں، اور جب اظلم علیہم قاموا، ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو طریقے سے آ جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی بصارت لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے پیچھے سے بات فرمایا منافقین کی جہالت کا کیا عالم تھا کہ وہ اپنی جہالت کو بھی اسرا سمجھتے تھے، جنہیں جاہل مرکب کہتے ہیں۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے کہ جسے بات بتائی جائے اور وہ اس بات کو مان جائے، تو یہ جاہل اتنا بڑا جاہل نہیں ہے جتنے بڑے منافق جاہل تھے کہ یہ جب جہالت والا بات سنتا ہے قبول کرتا ہے تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، اس کی جہالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن منافق ایسے جاہل تھے کہ وہ دین کو، یہ جو دین اسلام تھا اسے دین اسلام ہی نہیں مانتے تھے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری جس کے ذریعے حضور اصلاح فرماتے، صحابہ کو ملی اصلاح فرماتے، انہیں یہ فساد کہتے تھے اور اپنے طریقے کو یہ اصلاح کہتے تھے، یعنی اپنی جہالت کو یہ اصلاح کہتے تھے اور اپنی جہالت کو یہ اسلام دین یہ کہتے تھے۔ تو اس لیے یہ جاہل مرکب ہوئے، اور پھر آگے اللہ جل وعلا نے ان کی مزید جو اندر کی بیماری تھی اور چھپ کر جو ان کا عمل تھا اس کو واضح فرمایا۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، دوگلی پالیسی، دل میں کفر، زبان پہ اسلام۔ صحابہ سے ملتے تو کہتے ہم تو مومن ہیں، اور جب یہ اکیلے اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے، اللہ پاک نے یہاں دیکھو ان کافروں کو شیطان فرمایا، یہ جب شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنین سے مذاق کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں یہ کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے کہ دل میں کفر رکھ کر زبان پہ اسلام ظاہر کرنا، اور ان کو ملنا تو کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوئے انہیں کہا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کرتے تھے۔ میں بلا تشبیہ اگر عملی طور پر بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک آپ کے ساتھ ملتا ہے، وہ کہتا ہے جو تمہاری سوچ ہے سو میری سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ دوسرے کو ملتا ہے کہتا ہے میں تو اتنے مذاق پہ کرنا، میں تیرے نہ آنا، میں کس کے ساتھ ہوں؟ تو یہ ظاہری طور پر عملی منافقت ہے، عملی، کیونکہ مومن منافق ہی نہیں ہوتا، حقیقی منافق تو وہ تھے، لیکن یہ اس سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان کیا کہ بعض یہودی یعنی منافق جب نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم تمہارے دین پر ہیں، ہم تمہارے دین پر ہیں۔ جب اپنے اصحاب سے تنہائی میں ملتے جو کافروں کے سردار تھے انہیں ملتے تو کہتے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ پاک نے
منافقین کی روش اور ان کا یہ جو منافقانہ کردار تھا اس کو واضح فرما دیا۔ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ قصداً مذاق کرنے کو استہزاء کہتے ہیں، یعنی اللہ یستہزئ بہم ویمکرون۔ اس سے پیچھے انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، ہم تو کافر ہیں، لیکن ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، انہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ قصداً مذاق کو استہزاء کہتے ہیں، جان بوجھ کے یہ مذاق کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استہزاء۔ اور استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی جزا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ جزا دینا ہے، یعنی بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن تک مہلت دیتا ہے اور ایک مدت تک مہلت دیتا ہے۔ جب وہ مہلت پوری ہوگی پھر اچانک ان کی گرفت فرما لیتا۔ جب مدت پوری ہوتی ہے تو اچانک گرفت فرما لیتا ہے۔ اس کو استہزاء اس لیے فرمایا کہ منافقین اس دھوکے میں تھے کہ وہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے تو مسلمانوں کو نعوذ باللہ من صحابہ کو بیوقوف بنا لیا، کیونکہ ان کے نفاق اور سرکشی کے باوجود ان پر مسلمانوں کے احکام جاری کیے گئے اور ان کی گرفت نہیں فرمائی گئی اور ان سے مواخذہ نہیں ہوا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے دھوکے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کا علم تھا کہ یہ منافق ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ صورتاً استہزاء کیا جائے گا۔ آخرت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ استہزاء کیا جائے گا۔ وہ استہزاء کیا ہے آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام ابن منذر نے ابو صالح سے یہ روایت کیا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو، اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے یہ دیکھیں گے تو دوزخ سے نکلنے کے لیے بھاگیں گے، اور مومن جنت میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ جب کفار دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے، اور دروازے بند ہوں گے، مومنین ان پر ہنسیں گے۔ دنیا میں تم ہم پہ ہنستے تھے، دل میں کفر رکھ کے سمجھتے تھے کہ ہم نے بیوقوف بنا لیا، آج کے دن مومن ہنسیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ کیا حالت ہوگی جب وہ دوزخ میں ہوں گے۔ پھر انہیں کہا جائے گا دوزخ سے نکلو، اور دروازے کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ دروازے کھولے دیکھے تو اس سزا میں رہے؟ تو کیسی تکلیف ہے یہ! اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ جب وہ بھاگیں گے اور دروازوں کے قریب پہنچیں گے دروازے بند ہو جائیں گے، کیا حال ہوگا؟ اور جنہوں نے رب اور رب کے مصطفیٰ کو مانا اور جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے، وہ یہ منظر دیکھ کر ہنسیں گے۔ دنیا میں ہم پہ ہنستے تھے، آج ہم تم پہ ہنس رہے ہیں۔ اسے استہزاء صورتاً کیا جائے گا۔ اب دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو آج یعنی قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر یضحکون ہنستے ہیں، کافروں پر ہنستے ہیں، علی الارائک ینظرون وہ عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مومن ہے جو عالی شان تختوں پر بیٹھ کر کافروں کے ساتھ یہ صورت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ملا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی استہزاء کی جزا کو، یعنی منافقین جو استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اس کی جزا کو شکلاً اور صورتاً استہزاء فرمایا ہے۔ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے،
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا،